بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا سچ اور میں ہوں عطا الرحمان طاہر۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے صوبہ سندھ میں بننے والی تیسری حکومت کے قیام پر بات کی تھی کہ میر بندے علی تالپور کس طرح وزیر اعظم بنے۔ مسلم لیگ کو کانگریس کے ساتھ 21 نکات پر مشتمل معاہدہ کیوں کرنا پڑا، اور پھر ایک سال بعد میر بندے علی تالپور حکومت چھوڑنے پر کیوں مجبور ہو گئے۔ آج کے پروگرام میں ہم سندھ کے صرف 4 سالہ پارلیمانی تاریخ میں مسلمانوں کی بننے والی چوتھی حکومت پر بات کریں گے کہ اس کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور تحریک کو کچلنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کیوں کرنا پڑی۔ بل فار دا سپریشن آف دا ہورز کب منظور ہوا، پیر صبغت اللہ راشدی دوم کو کب نظر بند اور کب غداری کا مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا، پیر صاحب کو کن کن جیلوں میں رکھا گیا، انگریز سرکار کب اور کیوں آدھے سندھ میں مارشل لا لگانے پر مجبور ہو گئی، اور پھر گورنر سر ہگڈو نے سندھ کی چوتھی حکومت کیوں توڑ دی۔ تو ناظرین، میر بندے علی تالپور کے مستعفی ہونے کے بعد 7 مارچ 1941 کو خان بہادر اللہ بخش سومرو سندھ کے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے 1 ہندو اور 3 مسلمان ارکان اسمبلی کو اپنی کابینہ میں شامل کر لیا، خزانہ کی وزارت اپنے پاس رکھی، سر غلام حسین رضایت اللہ کو داخلہ، پارلیمانی امور، قانون، تعلیم، صنعت، پیر الہی بخش کو ایکسائز، جنگلات، دیہی ترقی، عبدالستار پیرزادہ کو پبلک ورکس، صحت، جبکہ ہندو وزیر RS گوکل داس کو لوکل گورنمنٹ اور زراعت کے محکمے تفویض کر دیے۔ سندھ کی 1941 کی سیاست کو سمجھ کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا۔ 1 ستمبر 1939 کو دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی، جس نے ہندوستان کا سیاسی نقشہ مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ جنگ شروع ہونے کے صرف 2 دن بعد ہندوستان کے وائسرائے لین لتھگو نے اس دوسری جنگ عظیم کو ہندوستان کی جنگ قرار دیتے ہوئے اس میں باقاعدہ شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ کسی مشاورت کے بغیر اس بڑے اعلان پر کانگریس کو اعتراض تھا۔ کانگریس نے جنگ میں تعاون کے لیے وائسرائے ہند کو اپنے مطالبات پیش کر دیے، جو وائسرائے نے مسترد کر دیے۔ مطالبات مسترد ہونے پر کانگریس 22 اکتوبر 1939 کو 7 صوبوں میں 2 سال قبل قائم ہونے والی حکومتوں سے مستعفی ہو گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے اپنی بڑی کامیابی قرار دے کر 22 دسمبر 1939 کو ہندوستان بھر میں یوم نجات منانے کا اعلان کر دیا۔ 22 دسمبر 1939 کو سندھ سمیت پورے ہندوستان میں مسلمانوں نے یوم نجات منایا، بڑے بڑے جلوس نکالے اور اظہار تشکر کے طور پر تقریبات کا اہتمام کیا۔ دوسری جنگ عظیم اور کانگریس کی طرف سے حکومتیں چھوڑ کر احتجاجی تحریک شروع کرنے کے فیصلے کے بعد صوبہ سندھ میں تیسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، جب پیر صاحب پگاڑا پیر صبغت اللہ راشدی دوم نے عسکری بنیادوں پر تحریک کو منظم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیر صاحب پگاڑا جب بنگال کے شہر مدن پور کی جیل سے انگریز کی سنائی ہوئی 8 سالہ قید کاٹ کر سندھ واپس پہنچے تو اس وقت آپ کی عمر صرف 27 سال تھی۔ آپ ایک پرکشش اور وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ جیل نے آپ کا لائف سٹائل تبدیل اور انگریز کے سلوک نے آپ کے مزاج کو مزید باغیانہ بنا دیا تھا۔ آپ نے خفیہ طور پر حروں کو عسکری تربیت دینے کا آغاز کر دیا۔ انگریز سرکار کو پیر صاحب کی سرگرمیوں کا علم ہوا تو انہوں نے پیر صاحب کو منانے کے لیے آپ کے پاس بڑے بڑے وفود بھیجے، جو حشمت، انعام و اکرام اور جاگیریں عطا کرنے کے لالچ دیے، لیکن پیر صاحب اپنے مشن پر ڈٹے رہے۔ پیر صاحب نے مکھی جنگل کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ نومبر 1936 سے جون 1941 تک 4.5 سال اور تحریک کو
فوجی تربیت اور گوریلا جنگ کی ٹریننگ دینے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ جون 1941 میں وہ فورس کسی بھی بڑی مزاحمت کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ ادھر سکھر کا کلکٹر سڈنی رڈلے انتظامی فرائض کے ساتھ ساتھ پیر صاحب پگاڑا اور ہر تحریک کی مخبری اور جاسوسی کرنے کی ڈیوٹی بھی سر انجام دے رہا تھا۔ سڈنی رڈلے نے سر لینسلاٹ گرام کی جگہ آنے والے نئے گورنر سر ہگڈاؤ کو اپنی رپورٹس کے ذریعے آگاہ کیا کہ پیر صاحب پگاڑا کی سرگرمیاں مشکوک ہیں۔ نئے گورنر سر ہگڈاؤ اپنی جوانی میں سندھ میں بدنام زمانہ پولیس آفیسر ولیم ہنری لوکس کے سربراہی میں کام کر چکے تھے۔ ہگڈاؤ کا تعارف بھی ایک شاطر، ظالم اور بے رحم افسر کے طور پر کرایا جاتا تھا۔ کلکٹر سڈنی رڈلے کی رپورٹس کی روشنی میں گورنر ڈاؤ نے وزیر داخلہ سر غلام حسین ہدایت اللہ کو ہدایت کی کہ ان کی پیر صاحب سے ملاقات کا اہتمام کیا جائے۔ 10 جون 1941 ملاقات کا دن مقرر ہوا۔ ملاقات میں سر غلام حسین ہدایت اللہ بھی موجود تھے۔ پیر صاحب خلاف معمول ایک زرق برق لباس زیب تن کیے ہوئے تھے اور آپ کی پوشاک پر ہیرے اور جواہرات بھی جھلمل کر رہے تھے۔ پیر صاحب گورنر کو یہ تصور دینا چاہتے تھے کہ وہ ایک پرتعیش زندگی گزارتے ہیں جس کا مزاحمتی تاریخ یا گوریلا جنگ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہو سکتا۔ ملاقات 1 گھنٹہ جاری رہی۔ ملاقات میں پیر صاحب کے انداز گفتگو اور برجستہ جوابات نے گورنر ڈاؤ کو چاروں شانے چت کر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ پیر صاحب ایک غیر معمولی شخصیت کے مالک ہے، جس کا اعتراف گورنر ڈاؤ نے صرف 2 دن بعد 12 جون 1941 کو وائسرائے کو لکھے گئے اپنے خط میں بھی کیا۔ گورنر ڈاؤ ملاقات کے دوران ہی پیر صاحب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اس بڑے فیصلے پر عمل درآمد سے قبل وہ پیر صاحب پر کچھ ٹوٹکے بھی آزمانا چاہتا تھا۔ پیر صاحب کا رد عمل جاننے کے لیے گورنر ڈاؤ نے ملاقات کے 1 ماہ بعد جولائی 1941 کو پیر صاحب کو شہر بدر کرنے کے احکامات جاری کر دیے، جو پیر صاحب نے بغیر کسی احتجاج کے مان لیے اور کراچی میں بندر روڈ پر میر خدا بخش تالپور کے بنگلہ میں منتقل ہو گئے۔ پیر صاحب سمجھ چکے تھے کہ انگریز سامراج انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر چکا ہے، لیکن وہ تھوڑی سی مسئلہ سے کام لے کر اپنی فورسز سے ملنا، انہیں نئی صورتحال اور مستقبل کی منصوبہ بندی سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ خدا بخش تالپور کے بنگلہ پر 15 دن قیام کے بعد پیر صاحب نے وزیر داخلہ سر غلام حسین ہدایت اللہ سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ وہ چند دن کے لیے اپنے آبائی گاؤں پیر جو گوٹ جانا چاہتے ہیں۔ سر غلام حسین ہدایت اللہ نے گورنر سے بات کی، لیکن گورنر نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ پیر صاحب انگریز سامراج سے ٹکرانے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن وہ کچھ وقت چاہتے تھے۔ پیر صاحب نے میر خدا بخش تالپور کے بنگلہ پر تقریباً 2 ماہ قیام کیا۔ اس دوران انہوں نے مزاحمتی تاریخ اور گوریلا جنگ کی منصوبہ بندی مکمل کر لی تھی اور پھر ایک دن نظر بندی توڑ کر اکتوبر 1941 میں کراچی سے سندھ چھوڑو کے گاننگ بنگلہ پہنچ گئے۔ انہیں علم تھا کہ بغاوت کے الزام میں انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ وقت کم تھا۔ پیر صاحب نے اپنی فورسز کے کمانڈروں کے اجلاس بلا لیے، گوریلا فورس کے دستوں سے خطابات کیے۔ 4-5 دنوں کی مشاورت کے بعد گوریلا جنگ کی حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی۔ ادھر گورنر ڈاؤ نے نظر بندی توڑنے کے الزام میں آپ کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ سکھر کے کلکٹر سڈنی رڈلے اور پولیس سپرنٹنڈنٹ جے رے آپ کی گرفتاری کے لیے پیر جو گوٹ پہنچ گئے۔ پیر صاحب ابھی پیر جو گوٹ نہیں پہنچے تھے۔ انگریز چھاپہ مار ٹیم گاننگ بنگلہ کی طرف بڑھنے لگی کہ پیر جو گوٹ سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی پیر صاحب سے ملاقات ہو گئی۔
कलेक्टर सिडनी रिडले ने गिरफ्तारी के अहकामात का कोई तज़किरा न किया, सिर्फ इतना कहा कि वो इन्हें दोबारा कराची मुंतकिल करना चाहते हैं। पीर साहब भी अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। आप किसी मज़ामत के बगैर उनके साथ जाने पर रजामंद हो गए और आपको दोबारा मीर खुदा बख्श तालपुर के बंगले पर नज़रबंद कर दिया गया और फिर 24 अक्टूबर 1941 को बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार करके लाहौर मेल के ज़रिए पहले लाहौर और वहाँ से नागपुर की जेल में बंद कर दिया गया। और तहरीक पर एक नहीं 2 या 3 प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, जो बाद में हम इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ अल्लाह बख्श सोमरो के दूसरे दौर हुकूमत तक महदूद रहेंगे। 24 अक्टूबर 1941 को सोमरो हुकूमत को कायम हुए सिर्फ 7 माह गुजरे थे कि पीर साहब की गिरफ्तारी पर पूरे सिंध में हलचल मच गई। सांगड़, खैरपुर, थरपारकर, घोटकी, हाला, मटारी और मोरो और तहरीक के मराकज़ बन गए। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू हो गईं। रेलवे स्टेशंस, पोस्ट ऑफिसेज, टेलीग्राफ सिस्टम समेत सरकारी अमला को नजर आतिश करना, लूट मार, जलो घराव और कत्लो गारत गरी रोज़ाना के मामूलात बन गए। और मुजाहिदीन की तारीख वतन या कफन को शुरू हुए 5 माह गुजर चुके थे कि अंग्रेज़ सरकार ने सोमरो हुकूमत से एक बड़ा फैसला करवा दिया और तहरीक को कुचलने के लिए सिंध असम्बली ने 21 मार्च 1942 को एक सीक्रेट इजलास में बिल फॉर द सप्रेशन ऑफ द हुर्स मंजूर कर लिया। इस कानून के तहत किसी भी हुर को कोई वजह बताए बगैर गिरफ्तार या गोली मारी जा सकती थी। ये कानून सोमरो हुकूमत के माथे पर एक स्याह धब्बा बनकर हमेशा के लिए चिपक गया। कानून नाफिज हो गया, लेकिन हुर मुजाहिदीन भीज पिगाड़ो, वतन या कफन के नारे बुलंद करते अपनी जानों के नजराने पेश किए जा रहे थे। और तहरीक में कमी की बजाय रोज़ बरोज़ शिद्दत पैदा हो रही थी कि अंग्रेज़ साम्राज्य ने हुरों के खिलाफ कानून साजी करने के सिर्फ 2 माह बाद दूसरा बड़ा फैसला किया और हुर तहरीक के ज़ेर असर आधे सिंध में 1 जून 1942 को मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या थी? बरतानवी और उसकी इत्तेहादी अफवाज दूसरी जंग अजीम में हिटलर की अफवाज का मुकाबला कर रही थीं। सिंध में हुर तहरीक अपने उरूज पर थी। आधे सिंध में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया था। इन हालात पर सोने पर सुहागा ये हुआ कि कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का आगाज़ कर दिया। हिंदुस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए। पुरतशद्दुद वाक़यात और जलाओ घेराव की सियासत ने पूरे निज़ाम हुकूमत को दरहम बरहम करके रख दिया था। उधर गवर्नर हकडाउ ने सिंध के हुकूमती मामलात को अमलन अपने कंट्रोल में ले लिया था। यहाँ तक कि डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरों के तबादले भी गवर्नर की मंजूरी के बगैर नामुमकिन थे और आधे सिंध पर मार्शल लॉ पहले ही लागू हुआ था। फौजी अदालतें भी अपना काम ज़ोर शोर से कर रही थीं। इन हालात में अल्लाह बख्श सोमरो की हैसियत एक कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म की सी बन गई थी। इससे आम बात यह थी कि सूबा सिंध में सोमरो की हुकूमत सिर्फ कांग्रेस के सहारे पर कायम थी। कांग्रेस जब चाहती अपनी हमायत वापस लेकर सोमरो की हुकूमत का खात्मा कर सकती थी। इन हालात में वज़ीर-ए-आज़म सोमरो ने भी अंग्रेज से टकराने का फैसला किया। कांग्रेस की हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक को शुरू हुए सिर्फ 1 माह बाद 19 सितंबर 1942 को सोमरो ने वायसराय हिंद लेने लिथगो को एक एहतजाजी मुरासला लिख दिया। आपने लिखा, हिंदुस्तान की रियाया के खिलाफ बरतानवी इक़दामात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आपने बरतानवी इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाया और एहतजाजन अंग्रेज़ सरकार की तरफ से अता करदा सर और खान बहादुर के टाइटल्स वापस कर दिए। मुंतकिम मिजाज गवर्नर डॉ के लिए ये इक़दाम हज़म करना और बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। सोमरो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए
25 दिन तक जोड़ तोड़ करता रहा। जब कामयाबी ना मिली तो 14 अक्टूबर 1942 को अपने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सोमरो हुकूमत तोड़ दी। और फिर 7 माह बाद जब अल्लाह बख्श सोमरो एक टांगे में बैठकर शिकारपुर अपने गांव जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने उन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। उस वक्त सोमरो की उम्र सिर्फ 43 साल थी। अल्लाह बख्श सोमरो का अहद तमाम हुआ। फिर क्या हुआ? सिंध का 5वां वज़ीर आज़म कौन बना? पीर साहब पगाड़ा को कब और कहाँ फांसी दे दी गई? उनकी मैयत को कहाँ दफना कर ज़मीन हमवार कर दी गई? ये बताएंगे हम अगले प्रोग्राम में।